سوال ہے، وحی اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں وحی اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، وحی کی لغوی معنی یعنی انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہونے والے اللہ کے کلام کو وحی کہتے ہیں۔ پھر وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع کیا ہے؟ ایسی وحی ہے جس کے الفاظ و معنی دونوں اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوں، اسے قرآن کہتے ہیں، یعنی اسے وحی مطلوع کہتے ہیں۔ وحی غیر مطلوع کیا ہے؟ ایسی وحی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں صرف معانی و مضامین کی شکل میں القاء کی گئی ہو، اور ان معانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے کبھی اپنے الفاظ سے اور کبھی اپنے افعال سے اور کبھی دونوں سے بیان فرمایا ہو، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اور جس حدیث کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہو، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ لہٰذا حدیث قدسی کی تعریف یہ ہے جس کا معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کردہ ہو اور اس کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے اسے نقل کیا ہو۔ خلاصہ یہ ہوا کہ وہی سب سے زیادہ عام ہے، جو قرآن، حدیث اور حدیث قدسی تینوں کو شامل ہے۔ اگر وحی سے وہی مطلوع مراد ہو تو یہ قرآن کے ساتھ خاص ہوگی، اور قرآن اور حدیث قدسی میں فرق یہ ہوگا کہ قرآن تو لفظاً و معانی دونوں طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل ہے، جبکہ حدیث قدسی میں الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ اور حدیث قدسی اور دیگر احادیث میں فرق یہ ہے کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ سے نقل کی تصریح ہوتی ہے، جبکہ دیگر احادیث میں اللہ تعالیٰ سے نقل کی تصریح نہیں ہوتی۔